الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم نماز باجماعت اور اس کے احکام کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے نماز باجماعت کی شروعات کب ہوئی؟ تو مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے تو آپ جماعت سے نماز صحابہ کو نہیں پڑھاتے تھے۔ جب بھی موقع مل گیا کچھ لوگ مل کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور باضابطہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے بعد جماعت کی شروعات ہوئی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان، کہ اگر کسی بستی میں 3 لوگ ہوں اور نماز سے اس بستی میں قائم نہ کی جاتی ہو تو شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ فعلیکم بالجماعہ، لہذا تمہارے لیے لازم ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو۔ فإنما یأکل الذئب القاصیۃ، کیونکہ ریور سے بچھڑی ہوئی بکری کو ہی بھیڑیا کھاتا ہے۔ نماز باجماعت کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسلام میں جمع ہونے کی مختلف شکلیں رکھی گئی ہیں، یا مختلف اوقات میں یہ اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی طریقے سے۔ 5 وقت کی نمازوں میں اجتماع ہوتا ہے، ہفتہ میں جمعہ کے دن اجتماع ہوتا ہے، سال میں 2 عید کی نمازیں ہوتی ہیں جس میں اجتماع ہوتا ہے، اور سال میں اسی طریقے سے عرفہ کا سب سے بھاری اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع کا مقصد آپسی تعارف ہوتا ہے، جان پہچان ہوتا ہے، اور اس کے ذریعہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کی جانکاری مل پاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز باجماعت میں آنے کی وجہ سے پتہ چل پاتا ہے کہ کون کس حالت میں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، نماز کے لیے نہیں آیا ہے، تو اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپسی بھائی چارہ کا ماحول بنتا ہے۔ نماز باجماعت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 102 میں بیان فرمایا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، کہ جب تو ان کے بیچ ہو اور ان کے لیے جماعت کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے ہوئے کھڑی ہو۔ یہ آیت کریمہ دراصل حالت خوف کی کیفیت بیان کر رہی ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں ہو تو اس حالت میں بھی جماعت سے نماز ادا کرنا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب جنگ کی حالت میں بھی نماز جماعت معاف نہیں تو عام حالات کے لیے نماز باجماعت کی معافی کیسے ہوگی؟ ہاں، جنگ کی حالت کی نماز کے الگ طریقے بتائے گئے ہیں جسے فقہ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز اکیلی نماز پر 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں اور اسی نماز کو 27 مرتبہ دہراتے ہیں تو جماعت کی جو نماز ہے وہ نماز 27 مرتبہ ریپیٹ کی جانے والی نماز سے بھی افضل ہوگی۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور اقامت کہی جائے، وہ نماز پڑھائے، اور میں کچھ لوگوں کو لے کر کے نکلوں، ان کے ساتھ
لکڑیوں کے ڈھیر ہوں اور ان کے ذریعہ ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلان پر عمل اس لیے نہیں کیا کہ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات جو کہی اس سے ایسی سختی کا اندازہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے جو جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھے صحابی آتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مسجد لا سکے، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ آپ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں فعجب، تب تو تمہارے لیے مسجد آنا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا کہ جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا اور جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو چکا ہوتا تھا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقین بھی جماعت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور پھر اگر ہم جماعت کی نماز کے لیے جو چل کر جاتے ہیں اس کے اجر اور ثواب پہ بھی غور کریں تو ہم جماعت سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر مسجد آتا ہے، لا ینہرہ الا الصلاۃ، وہ صرف نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، لم یخطو خطوۃ الا رفع اللہ بہا درجہ، تو ایک قدم پر اس کے ایک درجہ کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیَّۃ، اور اس کے ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ گویا کہ ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا اور اس کا ایک گناہ مٹتا ہے، حتیٰ يدخل المسجد، یہاں تک کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نماز میں شمار کیا جاتا ہے، ما كانت الصلاۃ هي تحبسہ، جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مسجدہ الذی صلی فیہ یقولون اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ، کہ جب تک ایک بندہ جائے نماز پر ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے یا نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت سے نماز ادا کرنے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جماعت سے پیچھے رہنے کے لیے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ تو یہ عذر دو طرح کا ہے، ایک عام عذر ہے اور ایک خاص عذر ہے۔ عام اعذار میں بارش ہو سکتی ہے، رات میں سخت آندھی ہو سکتی ہے، راستے میں کیچڑ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارش اور آندھی والی رات میں اذان دیا اور اس کے اندر کہا الا صلوا فی الرحال، اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش والے دن میں جب کہ بارش ہوتی اور ٹھنڈی ہوتی تھی اور اندھیری رات ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ اذان میں یہ کلمات کہے جائیں الا صلوا فی رحالکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو یہ عام حالات ہیں۔ خاص حالت کیا ہو سکتی ہے جماعت سے پیچھے رہنے کی؟ تو کوئی آدمی بیمار ہے یا بھوک لگی ہوئی ہے یا اسے دشمن کا ڈر ہے یا پیشاب پیخانہ ستا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافع الاخبثان، کہ جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہوتی،
اور نہ ہی اس وقت جب کہ پیشاب اور پائخانہ نکلنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، کہ ایک انسان اگر سفر پر چلا جاتا ہے یا بیمار پڑ جاتا ہے تو جو کچھ بھی اقامت کی حالت میں اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا وہ ثواب اس کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے اگر پیاز یا لہسن کھایا ہو اور اس کی وجہ سے منہ سے بو آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی عذر ہے کہ مسجد میں نہ جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل ثوما فلیعتزل مسجدنا، کہ جو آدمی پیاز کھایا ہو، لہسن کھایا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے، یعنی گھر میں ہی نماز ادا کر لے۔ جماعت کتنے آدمی سے بن سکتی ہے؟ تو اگر 2 آدمی ہوں تو 2 آدمی کے ذریعہ جماعت بن سکتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثنان فما فوقہما جماعہ، کہ 2 اور اس سے اوپر کو جماعت کا حکم ملے گا یا جماعت کا حکم اسے حاصل ہوگا۔ جس امام کی اقتداء کی جائے گی اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، مثال کے طور پر وہ امی نہ ہو جبکہ اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والا قاری ہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس کی قرأت اچھی ہے وہ امامت کرائے اور جو امی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے عورت نہ ہو جبکہ مقتدی مرد ہو۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ایک عورت مرد کی امامت نہیں کرا سکتی، اگرچہ عورت اچھی قرأت والی ہو اور مرد اچھی قرأت نہیں کر سکتا ہو، پھر بھی مرد کی امامت عورت نہیں کرا سکتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تؤمن امرأۃ رجلا، کہ کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرائے، یہاں تک کہ اگر اپنے شوہر کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہی ہے تو شوہر ہی عورت کی امامت کرائے گا۔ امام کے اندر کیسی صفات ہونی چاہیے؟ تو امام کو قاری ہونا چاہیے، یعنی اس کی قرأت اچھی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے دین کے مسائل بھی اس کو معلوم ہوں، یعنی وہ فقیہ بھی ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرائے جو اللہ کی کتاب کو اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہو۔ فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، اگر قرآن کے قاری سب کے سب ہوں اور قرأت میں سب کے سب برابر ہوں تو ان میں جو سنت کا سب سے زیادہ جانکار ہے، حدیث کا سب سے زیادہ جانکار ہے، وہ ان کی امامت کرائے گا۔ فإن كانوا في السنة سواء، اگر قرأت میں اور سنت میں بھی سب برابر ہوں، فأقدمهم ہجرتاً، تو وہ ان کی امامت کرائے گا جو ہجرت میں سب سے قدیم ہوں۔ فإن كانوا في الہجرة سواء، اگر وہ قرأت میں بھی، سنت کی جانکاری میں بھی، ہجرت میں بھی برابر ہوں تو فأقدمهم سنًا، تو جو عمر کے اعتبار سے بڑے ہوں وہ ان میں سب سے زیادہ حق رکھے گا کہ وہ ان کی امامت کرائے۔ اقتداء کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو مقتدی کو چاہیے کہ امام سے آگے نہ بڑھے، اور اس حوالے سے بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ امام سے نہ تو آگے بڑھنا جائز ہے اور نہ ہی بالکل پیچھے رہنا چاہیے، بلکہ امام جب وہ عمل کر لے تو اس کے فوراً بعد مقتدی کو وہ عمل کرنا چاہیے۔ جب امام کہے اللہ اکبر تب مقتدی کو اللہ اکبر کہنا چاہیے، امام کے ساتھ بھی نہیں، امام کے آگے بھی نہیں، اور امام کے بالکل پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ امام کی متابعت کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی متابعت کی جائے۔
اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ امام اور مقتدی اگر دو لوگ ہی نماز ادا کر رہے ہوں تو امام کے بالکل بازو میں دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا اور امام کے پیر سے پیر ملا کر کے کھڑا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اگر دو آدمی نماز ادا کر رہے ہیں تو امام کے ہلکا سا پیچھے ہٹ کر کے کھڑا ہوگا، جیسا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، جو کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو اپنے ساتھ ملایا تھا رات میں، تو آپ کے برابر میں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ امام اور مقتدی کے بیچ 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور 3 ہاتھ کے فاصلہ سے گزرنے کی بھی گنجائش ہے، یعنی امام نماز پڑھ رہا ہے اور پھر مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں کے بیچ میں دوری 3 ہاتھ کی ہونی چاہیے، اور پھر دوسری صف کی دوری بھی 3 ہاتھ کی ہونی چاہیے، اور 3 ہاتھ کی دوری سے اگر کوئی آدمی گزرنا چاہ رہا ہے تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ عورتیں بھی مسجد میں جماعت کی نماز کے لیے آ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ عورتوں کو اجازت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، وبیوتہن خیر لہن، البتہ ان کے لیے ان کا گھر بہتر ہے نماز کے اعتبار سے، تو عورتوں کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا بہتر ہے، لیکن اگر عورتیں مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو مسجد میں آنے کی ان کو بہرحال اجازت ہوگی۔ عورتیں عورتوں کی امامت بھی کرا سکتی ہیں، البتہ عورتیں جب عورتوں کی امامت کرائیں گی تو عورتیں بیچ میں کھڑی ہوں گی۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے اس حوالے سے تفصیل ملتی ہے کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کرایا اور وہ بیچ میں کھڑی ہوئیں۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں وَأَمَرَهَا أَن تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ اس سے مراد یعنی گھر کی عورتوں کی امامت کرانا ہے، ایسا نہیں کہ مرد کی بھی ایک عورت امامت کرائے گی۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ اگر کوئی آدمی جماعت کی حالت میں مسجد میں آتا ہے اور صف مکمل ہو چکی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کو چاہیے کہ انتظار کر لے، اور اگر کوئی نہیں آتا ہے تو اکیلے نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگلی صف سے کسی کو کھینچ کر کے پیچھے نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو پھر بھی کوئی پیچھے میں اکیلے ملتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، عذر کی وجہ سے نماز ہو جائے گی، عذر نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا صف کے پیچھے، فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی نماز لوٹائے۔ مقتدی کو چاہیے کہ ہر کام میں امام کی متابعت کرے، جس کی وضاحت ہم ابھی کر چکے ہیں۔ امام کے انتقالات کا اسے علم ہو، یعنی جب امام امامت کرا رہا ہے تو امام جو اللہ اکبر کہے اور ایک حالت سے دوسری حالت میں جائے تو مقتدی کو اس کا علم ہونا چاہیے، یا کچھ صفوں کو مقتدی دیکھ رہا ہو یا کم سے کم آواز بھی سن رہا ہو، اور امام اور مقتدی کے بیچ جگہ میں دوری زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ اگر مقتدی مسجد سے باہر ہے تو، اگر مسجد کے اندر ہی ہے تو دوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہو کہ صفیں ایک دوسرے سے بنی ہوئی ہوں اور صفوں کو وہ دیکھ رہا ہو۔ مقتدی کو چاہیے کہ وہ جماعت کی نیت کرے، کیونکہ جب امام کے ساتھ ملا ہے تو نیت ضروری ہے جماعت کی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اگر ایک آدمی امام کو رکوع میں پا لیتا ہے تو کیا اس کی وہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے راجح قول یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے سے پہلے رکوع میں پا لیتا ہے تو اس کی وہ رکعت
شمار کر لی جائے گی، اور اس کے لیے دلیل صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زادک اللہ حرصاً ولا تعد، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شوق میں اضافہ کرے، پھر ایسا نہ کرنا۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایک آدمی کی قرت جاتی رہتی ہے، ایک آدمی کا قیام جاتا رہتا ہے، ایک آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے، لیکن امام کو رکوع میں پا لیتا ہے تو اس کی رکعت شمار کر لی جائے گی۔ یہ کچھ تفصیل تھی نماز با جماعت کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔